بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem نیوز چینل کے ذریعے سعودی عرب سے متعلق رات کی بہت اہم ترین خبریں شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، بہت اہم معلومات ہیں، اسے لائک کر کے شیئر بھی کر دی گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے سعودی عرب کے لیے پروازوں میں اضافہ کرتے ہوئے 1 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک 27 پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان PIA نے بتایا کہ سعودی حکام کی جانب سے اضافی پروازیں چلانے کی اجازت ملنے کے بعد اکتوبر کے پہلے 10 روز میں 27 پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے تقریباً 9000 مسافروں کو مملکت لے کر آیا جائے گا۔ سعودی حکام کی جانب سے 118 پروازیں چلانے کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اگر مسافروں کا رش بڑھتا ہے تو مزید پروازیں بھی چلائی جائیں گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے جزوی طور پر سفری پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے سعودی عرب کے لیے پروازوں کا پہلا مرحلہ بدھ کو مکمل کر لیا ہے، جس میں جدہ، ریاض، مدینہ منورہ اور دمام کے لیے 93 پروازیں چلائی گئیں اور 28,000 سے زائد پاکستانیوں کو ٹکٹس جو انہیں ملے اور اس کے بعد وہ سعودی عرب آ سکے۔ 50% مسافر ہی ٹوٹل مسافروں میں سے آ پائے ہیں۔ PIA انتظامیہ نے کہا ہے کہ سعودی حکام سے اکتوبر میں 118 پروازیں چلانے کی اجازت دینے کی درخواست کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اضافی پروازوں کی اجازت ملنے کے بعد 40,000 تک کے مسافروں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ خیال رہے زیادہ تر مسافروں کی 30 سپٹمبر کو اقامے کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے رش بڑھ چکا تھا، جس کی شکایات پاکستانی افراد نے پاکستانی حکومت اور PIA انتظامیہ دونوں کو ہی کی ہے۔ پاکستان میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستانی اقامہ ہولڈر کے اقامے کی میعاد میں توسیع کی درخواست بھی کی گئی ہے، تاکہ اس حوالے سے ابھی تک جو بھی کارروائی ہے وہ ہو سکے۔ حتمی اعلان ابھی ہونا باقی ہے۔ واضح رہے سعودی حکام سے پاکستانی حکومت نے یہ درخواست کی تھی کہ پروازوں میں اضافہ کیا جائے، جو تو سعودی حکومت نے مان لیا ہے۔ اقاموں میں اضافہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا۔ سعودی عرب کی ایئر لائن نے اپنے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ٹکٹوں پر 75% یعنی 75% رعایت دینے کا اعلان جاری کر دیا ہے۔ السعودیہ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بیان میں کہا کہ سعودی عربین ایئر لائن کے 75ویں سال پورے ہونے کے بعد جشن کے طور پر سعودی پروازوں سے سفر کرنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کسی بھی بین الاقوامی اسٹیشن کے لیے ٹکٹ پر 75% رعایت حاصل کیجیے۔ سعودی ایئر لائن نے مسافروں کو اپنی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے تمام معزز مسافروں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تمام داخلی پروازیں بتدریج اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ السعودیہ نے یعنی سعودی ایئر لائن نے کہا کہ پہلے سے ہوائی اڈوں کے سوا نئے ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں بھیجنے کا فیصلہ کرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، جس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ مسافر حضرات سے امید کرتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ پر جا کر لنک کے ذریعے پروازوں کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ سعودی وزارت خزانہ نے بجٹ 2020 کا تخمینہ جاری کیا ہے۔ وبائی مرض کرونا کی وجہ سے مملکت میں آنے والا یہ نیا بجٹ بہت ممکن ہے خسارے کا شکار ہو۔ اعداد و شمار کے مطابق 2021 کے اخراجات 990 ارب ریال ہوں گے، جبکہ آمدنی 846 ارب ریال متوقع ہے۔ اسی طرح آنے والا بجٹ ابتدائی طور پر 144 ارب ریال خسارے کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح قومی قرضہ 2021 میں 33% ہوگا۔ 2020 کا بجٹ توقع کے عین مطابق چل رہا تھا، لیکن وبائی مرض کرونا کے بحران سے نجی اداروں، ہیلتھ سینٹر اور سعودی ملازمین کے ریلیف فنڈ سے اسی بجٹ کے اخراجات 1020 ارب ریال اور 1068 یعنی 68 ارب ریال تک پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 2020 اور 2021 کے بجٹ پر کرونا کے ٹھیک ٹھاک منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی پہلے سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس بڑھا کر 15% کیا گیا ہے۔
اس کے بعد یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ 10,000 سے زیادہ تنخواہ وصول کرنے والے افراد پر انکم ٹیکس لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جس کی باقاعدہ کوئی خبر سعودی حکومتی اداروں کے ذریعے سامنے نہیں آ سکی، یہ صرف افواہ ہی نکلی ہے۔ لیکن کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے غیر ملکیوں پر مزید کوئی نیا ٹیکس عائد کیا جائے یا سعودیزیشن کے لیے مزید نئے شعبوں کو غیر ملکیوں سے لے کر سعودی نوجوانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے لیے کچھ دن پہلے شورا میں بحث بھی ہوئی تھی کہ 2021 میں تمام لیڈنگ پوزیشن پر 75% سعودی شہریوں کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس بل میں کیا حتمی فیصلہ کیا گیا، ابھی تک یہ میڈیا میں نہیں آیا ہے۔ بجٹ پر نظر آنے والے اثرات انٹرنیشنل میڈیا میں بھی قیاس آرائیوں کا مرکز بنے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت سے انٹرنیشنل نیوز پیپر کا کہنا ہے وبائی مرض کرونا کی وجہ سے سعودی معیشت میں کچھ اثرات ضرور سامنے آئے ہیں۔ سعودی معیشت 7% سکڑ کر رہ گئی ہے۔ سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح 15.4% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ پہلے سے زیادہ ہے۔ سعودی آئل مارکیٹ میں بھی سالانہ 5.3% نقصان دکھائی دیا ہے، جبکہ نان آئل جو سیکٹر ہے اس کا خسارہ بھی 8.2% ریکارڈ پر آیا ہے۔ سعودی شہریوں کی بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے 60% سعودی ملازمین کو تنخواہیں ریلیف فنڈ سے ادا کی جا رہی ہیں۔ اس ساری کیلکولیشن اور اعداد و شمار سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بجٹ خسارے کے باعث غیر ملکیوں پر لگنے والے فیملی ٹیکس ختم ہونے کی جو امیدیں تھیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ غیر ملکیوں کو ذہنی طور پر یہ تیار رہنا پڑے گا کہ 2021 میں غیر ملکیوں کے لیے مزید کوئی نئے ٹیکس لگتے ہیں یا کوئی نئے چیلنجز آتے ہیں، اس کا اعلامیہ 2021 کے بجٹ کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں جمعرات کو وبائی مرض کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جمعرات کو نئے متاثرین کی تعداد 492 رہی، جبکہ وبائی مرض سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 592 ریکارڈ کی گئی ہے۔ 26 افراد انتقال بھی کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق 26 افراد کے نئے وبائی مرض کرونا سے ہلاک ہونے والوں میں اب تک تعداد ان کی جو ٹوٹل ہے وہ 4794 ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں مملکت میں وبائی مرض کے کل متاثرین کی تعداد 3,35,097 تک پہنچ چکی ہے۔ جمعرات کو مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں، 55، یمبو میں 52، جدہ اور مکہ المکرمہ میں 39، اسی طرح زہران میں 27، حفوف اور ریاض میں 26 کیسز سامنے آئے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بیان میں مزید کہا ہے کہ ریاض اور مشرقی ریجن کے جنوبی علاقوں میں جمعرات کو گردآلود ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہوائیں جنوب مغرب سے شمال مغرب کی جانب فی گھنٹہ 38 کلومیٹر کی رفتار سے چلیں گی۔ سمندر میں 2 میٹر تک اونچی لہریں اٹھیں گی۔ خلیج عرب میں ہوائیں جنوب مشرق سے مشرق کی طرف 36 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی، جبکہ لہریں 1.5 میٹر تک اونچی ہوں گی۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ مکہ المکرمہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کافی زیادہ تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور جازان، حائل، قسیم اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں گرد و غبار کے طوفان میں ابتدائی طور پر انہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور بارشوں کا ایک نیا سلسلہ بہت جلد سعودی عرب میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا ہے کہ 4 اکتوبر 2020 سے محدود عمرہ پروگرام کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پہلے مرحلے میں اندرون ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اعتمرنا ایپس کے ذریعے بکنگ کرا کر عمرہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ حرم شریف کے میقات اور مساجد عمرہ زائرین کی خیر مقدم کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔